اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مہینہ الحمدللہ اسی خوش نصیب ہاں کہ اس محفل پاک دے اندر آئے الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال پڑھیے تاکہ سب دی حاضری ہو جائے۔ اکے میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اکے میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ محبت نہ جو رب دو عالم کا محبوب، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اکے میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر غلام عرض کرن لگا، سونے اللہ جے پالا کل قیامت والے دن آپ نو تلاش کرنا ہوئے، سونے ملاقات کتھے ہوئے گی؟ تیرے میرے سونے نبی نے فرمایا میں ترادو کل مل جاواں گا اللہ جے پالا اگر اتھے بھی ملاقات نہ ہوئی۔ تیرے میرے کریم نبی نے فرمایا پل سرات ملاں گا جتھے میرے غلام گناہاں نہ لدے ہون گے، لیکن انہاں دی میں رہنمائی کراں گا۔ غلام کہن لگا لج پالا اگر اتھے بھی ملاقات نہ ہوئی، صدقے جاواں امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے فرمایا حوض کوثر تے آ جانا، اپنے سونے سونے پیارے پیارے ید اللہ والے ہتھاں دے نال غلاماں نو حوض کوثر پلاندا ہوواں گا۔ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین۔ رب فرمایا جبریل کعبے پہ لگاؤ جھنڈے، رب فرمایا جبریل کعبے پہ لگاؤ جھنڈے، محبوب کی آمد ہے دنیا کو دکھانا ہے، محبوب کی آمد ہے زمانے کو دکھانا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ساڈے ول سونیا نگاہ کد ہونیاں، ساڈے ول سونیا
ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁਸ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਲਿਖੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦਿਲ ਸਾੜਿਆ ਐਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਅਲਾੜਿਆ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਅਲਾੜਿਆ ਧੁੱਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਆਕਾ ਇਹੋ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀਆਂ ਚੁਮਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਸੱਜਣ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਰੋ ਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਮਾਫ਼ ਮਾਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਮਾਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਹਿ ਯਾ फलक नजारो ज़मीं के बहारो खुशी सब मनाओ हजूर आ गए 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 अनोखा निराला वो ज़ीशान आया सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला वो ज़ीशान आया सारे रसूलों
کا سلطان آیا، ارے کج کو لاؤ، ارے بادشاہ نظریں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سارو، خبر یہ سناؤ۔ جی ماشاء ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ یاد آتا ہے، ماشاءاللہ حضور پاک دی آمد مبارک مہینہ بھی سارے برا حضور دے غلام سارے برا محبت نے مل کے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، زمانہ یاد آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ قبلہ ضیاء صاحب، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے۔ تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہیں بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ،
دوبارہ یا رسول اللہ. مل کر پڑھیے، سب دی حاضری ہو جائے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. کوئی گل نہیں. رسول اللہ. آقا کا روضہ اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ. یہی آرزو ہو جو سرخ رو مل دو جہان کی آبرو. یہی آرزو ہو جو سرخ رو مل دو جہان کی آرزو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہمیں کو قبول ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ. یہی پیس
کے صدا گیت گاؤ حضور کے یہی فیصلے ہیں شعور کے صدا گیت گاؤ حضور کے ارے نہیں پیارے جس کو حضور سے نہیں پیارے جس کو حضور سے وہ تو آدمی ہے فضول ہے بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ او درود تجھے پہ پیا آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ پیا آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے آیا جس میں ماہ تمام ہے بلغ العلا بے کمالہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام اس کے چند اشعار ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیجئے آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں
اب تو بس کہ دن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس کہ دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ دن ہے مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے سے نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اسی تے ہیں ڈیرا تے تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس کہ دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ دن ہے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں اب تو بس کہ دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ دن ہے آقا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہ ہی دن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی دوسری پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حاضرین کرام، آپ سب کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر یہ ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں اور مبارکباد کی مستحق ہیں بزم ذکر حبیب۔ ہر سال کی طرح الحمدللہ سالہ سالوں سے یہ معمول جاری ہے کہ عاشقان مصطفیٰ جمع ہوتے ہیں اور ہم سب مل کر حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کو لوگوں تک پہنچا کر عشق رسول کی شمع کو روشن کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مل جائے تو فرحت یعنی خوشی کا اظہار کیا کرو، اور یہ دنیا کی مال و دولت جو جمع کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، انسان اپنے جسم میں اگر غور کرے تو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، اور جو سانس لیتا ہے، سانس جو ہے اس کے بغیر انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا، ایک سانس اٹک جائے زندگی دشوار ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بھئی یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، لباس بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اولاد یہ بھی نعمت ہے۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نعمت مل گئی، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو رحمت پیدا ہو گئی۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رحمتیں ساری ایک طرف ہیں، ساری نعمتوں سے بڑھ کر، ساری رحمتوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات نعمت اور رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو خوشی کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو سالگرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ حضور کی آمد پر سالگرہ کا اہتمام کرتے ہیں، صرف ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کی رحمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کا جلوہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا محبوب جب تک میرا ذکر ہوتا رہے گا تیرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، والدین اولاد کے ہاتھوں تنگ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود اولاد نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ختم ہو جانے والی ہے، مصطفیٰ کی نعمت ختم نہیں ہونے والی۔ شاعر نے اس لیے ترجمانی کی ہے، شاعر ترجمانی کرتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں غروب ہو جائے جو یہ وہ آفتاب نہیں۔ توجہ ہے، حضور علیہ السلام آفتاب نبوت ہے، جن کی نورانیت ہم تک پہنچی ہے تو ہمارے دل جگمگائے ہیں۔ توحید الہی کا درس دیا آپ نے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں غروب
ہو جائے جو یہ وہ آفتاب نہیں، اور تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جائے جو یہ وہ آفتاب بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی نورانیت رہنے والی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، حضرت آدم و سبی نوح علیہ السلام کی، زکریا و صالح علیہ السلام کی، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی ولایت مصطفیٰ کے فیضان نبوت سے آج بھی قائم ہے، اور تمام نبوتیں، تمام رسالتیں ختم ہو گئیں، پر مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری ہے، اور جب تک حضور کی نبوت اور رسالت جاری ہے تب تک میلاد ہوتا رہے گا۔ غروب ہو جائے جو یہ وہ آفتاب نہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غروب ہو جائے جو یہ وہ آفتاب نہیں۔ اور حاضرین اکرام، اللہ نے فرمایا کہ آج لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ میلاد کہاں ہے، میلاد اگر قرآن محبت کی نگاہوں سے پڑھا جائے تو ہمیں واضح طور پر میلاد قرآن میں مل جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی دولت جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت جو مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں ملی ہے نا، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرو، یہ دنیا کی مال و دولت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، ساری رحمتیں ایک طرف ہے، بارش بھی رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے اگر نیک ہو، نعمت ہے اور رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے۔ ہم گھر بنائیں تو باہر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، دکان بنائیں تو لکھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ اگر یہ دکانیں، یہ گھر، یہ دولت اگر اللہ کا فضل ہے یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، پر مصطفیٰ کی صورت میں جو فضل خدا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ فضل رب العلا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یہاں تک انسان کی موت بھی واقع ہو جائے، قبر میں بھی مصطفیٰ کا فضل مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کا فضل یہ مصطفیٰ کی صورت میں میدان معاشر میں بھی ملے گا۔ اس لیے ہم محفل میلاد سجاتے ہیں، دیوانے اور محبت والے عاشقان رسول پروانے مل کر حضور کا ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ محبت والا جو ہوتا ہے نا، جب محبوب کی بات ہوتی ہے خوشی اسی کو ہوتی ہے، غیروں کو خوشی نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن سن کے سبحان اللہ کی چھال آنی چاہیے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ بات اگر ہم کریں نا تو وہ کیا تھا، یہ مولوی صاحب لڑان دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ان میں اپنا رسول عطا فرما دیا ہے۔ صرف مومنوں پر احسان کے، مومن ہی تو مناتے ہیں نا میلاد، ہر کوئی نہیں مناتا، کلمہ سارے پڑھتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اور جماعتیں ہیں، لیکن کلمہ ہر کوئی پڑھنے والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم نے اپنا رسول نہیں عطا فرمایا، بلکہ مومنوں پر احسان کر دیا ہے، اور مومن ہی میلاد کو منایا کرتے ہیں۔ لقد من اللہ قرآن کی آیت ہے۔ مننا کا معنی ہوتا ہے احسان، یہ منان اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اسی سے احسان فرمانے والا، بہت احسان فرمانے والا، اس میں مبالغہ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، دولتیں عطا کی، نعمتیں عطا کی، آنکھیں عطا کی، جسم عطا کیا، دولت عطا کی،
بیوی بچے عطا کیے، والدین کا سایہ جن پر سلامت ہے، وہ بھی احسان ہے، لیکن فرمایا کسی احسان پر اللہ نے احسان جتلایا نہیں۔ پر مصطفیٰ کے میلاد کی باری آئی، قرآن میں اللہ نے میلاد کا احسان جتلا دیا ہے، فرمایا میں جتا رہا ہوں کہ میں نے رب العالمین نے تم پر احسان فرما دیا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے مجھے اچھا کاروبار ملے، دولت ملے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، لیکن اور کیا چاہیے ہمیں؟ ککھوں کی کلی میں بھی رہ جائے نا، ہم اللہ کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ کوئی محبوب اپنا نہیں دیتا کسی کو، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا۔ تو سب مل کر پڑھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ حضرت ابو عامر انصاری صحابی رسول گھر میں بیٹھ کر اپنے احباب گھر والوں کو جمع کر کے حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میلاد والے آقا تشریف لے آئے۔ یہ نہیں فرمایا تم کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، بدعت نہیں، بلکہ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عامر انصاری عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، ہم اللہ کے احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نجات دلانے والا، جہنم سے چھڑانے والا اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم شرک اور بدعت کر رہے ہو، بلکہ فرمایا اے عامر تیرے منہ کو، تیری زبان کو اللہ سلامت رکھے، تیرے چہرے کو سلامت رکھے۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمان اگر تیرے طریقے پر چلتے ہوئے میری شان بیان کرتے رہیں گے، کل قیامت کے دن اپنے ان گناہگاروں کی شفاعت رب کی بارگاہ میں کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ میلاد سننا، کرنا، منانا، یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سبب ہے۔ حضور پہچان، ہماری پہچان فرمائیں گے کہ یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہا ہے، یہ میرا میلاد مناتا رہا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ، 12 ربیع الاول کا دن تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار کی اونٹنی جا کر رک گئی اور صحابہ کا جم گھٹا ہے اور وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہر کوئی کہتا تھا سرکار آ گئے ہیں، سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اور ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، ایک تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور دوسرا محبت کی یہ نشانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من حب شیئا فاکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہماری ہر محفل میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے نا، یہ عشق کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ سنیوں کو حضور سے محبت ہے تو پھر ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں۔ نہیں ملتی کہیں سے سکوں کی دولت، تیرے دیوانے محفل کو سجا لیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اور اللہ کا ذکر حضور کا ذکر ہے، اور حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اور حاضرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ ایک تو اللہ کا حکم، دوسری عشق کی دلیل ہے، محبت کی علامت ہے، اور تیسرا یہ اس دور میں انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ ڈرامے، فلمیں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ان کا سیلاب ہے، اور اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، بیوی بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، جادو ٹونا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں گھروں میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔
ہماری مسجدیں بڑی عالی شان ہوتی ہیں لیکن چند نمازی ہوتے ہیں، اور بے حیائی فحاشی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ہر گھر میں کنجری ناچے گی، کنجر ناچا کریں گے۔ صحابہ تو حیران ہوں گے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ وقت بتائے گا، آخری زمانے کے لوگ ہی اس کو جانیں گے۔ آج ہم جان گئے ہیں نا کہ کنجر کیسے ناچتے ہیں، موبائل کی صورت میں، ٹی وی کی صورت میں، ہر گھر میں کنجر، اور یہاں پر ناچ گانا اور ڈرامے فلمیں، جس کی وجہ سے نحوستیں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی معیشت کا بحران ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار تنگ ہو جاتے ہیں۔ آج کس دور میں یہ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر میلاد کی محفل کو سجایا جائے تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے سب سے پہلے، وہ بھی اللہ کے قرآن، اللہ کے رحمت کا نزول کا سبب ہے۔ پھر نعت مصطفیٰ، پھر بیانات ہوتے ہیں جس میں حضور کی سنت، شریعت اور دین اور حضور کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام ذکر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی یہ انہی کہہ گئے، فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی 73 مرتبہ جاگتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں، وہ محدث بھی ہوئے، مفسر بھی ہوئے، فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ کے نبی کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے پورا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا۔ اور یہاں آزمائی ہوئی بات، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں، کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ آنے والی پتہ نہیں کتنی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں انسانوں پر آتی ہیں، لیکن حضور کے ذکر میلاد کی برکت سے اس کے مضر نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے، کئی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، کئی آنے والے حادثوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر اور مصطفیٰ کے میلاد کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر گھر میں محفل میلاد کا اہتمام ہو۔ جو ابھی تک محروم ہے، کئی سالوں سے اللہ نے ان کو رزق بھی دیا ہوا ہے لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی یہاں میلاد کی محفل کر کے تو دیکھیے نا، ہر آنے والے حادثے سے اور پریشانی سے اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیتا۔ گلیوں بازاروں میں محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے، دکانوں پر کیا جائے، گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر وہاں پر بیان ہوں گے، حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا، نعت شریف ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر یہ جو لنگر ہوتا ہے یہ نفلی صدقہ خیرات ہے، صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو میلاد کے عمل ہے یہ خیر ہی خیر ہے، اور ہر انسان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کر کے دکھائے، ابو ایوب انصاری نے، ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے۔ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ سارا بیان کیا جائے، مختصر یہ ہے کہ جس نے اللہ نے جس کو حضور علیہ السلام کا عشق اور محبت عطا کیا ہے، میلاد وہی مناتا ہے، اور جو ابھی تک محروم ہیں تو وہ بھی محبت والے، لیکن اللہ بھی ان کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، مومنین پر احسان کیا ہے۔ میلاد جو ہے وہ منا کر اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے اپنا محبوب ہم سب کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور قوم میں بھی پیدا کر دیتا۔ آج ہم بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، گائے کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، یا ہم قوم عاد میں یا قوم سمود میں ہوتے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، لیکن یہاں بیٹھی ہوئے ہو خانقاہ ڈوگرہ والو، محبت والو، عاشق رسول، عاشقان رسول، ذرا سوچئے تو صحیح اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ بن مانگے اللہ نے جب ہم ہوش سنبھالی تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے بن مانگے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اور پھر اس گروہ میں، اس جماعت میں پیدا کر دیا جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جو میلاد منانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میلاد کے صدقے ہمارے معاشرے پر، ہمارے ملک پر خاص کرم رحمت فرمائے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائے، ابھی عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد دربار شریف حاجی دیوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جس میں معروف، ملک کے معروف و مشہور خطیب اہل سنت حضرت مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب، آپ دنیا پور ملتان، وہ خطاب فرمائیں گے 8:30 بجے تک انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بیان شروع ہو جائے گا۔
آپ تمام نماز عشاء ادا کرنے کے فوری بعد وہاں پر پہنچیے تاکہ بر وقت جو ہے وہ محفل میلاد کا وہ آغاز ہو سکے. اللہ میری آپ کی حاضری کو مصطفیٰ جانے رحمت تو سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں ہدایت بیلا سوہانی گھڑی چمکت باقا جان جی سوہانی گھڑی چمکت باقا جان دوست دل افروز ساوت پہلا تو سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت ہزاروں سلام مدینے کے چاند ہزاروں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام کے چاند اربوں سلام مدینے کے چاند اربوں سلام مدینے کے چاند اربوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کا شفا مشکل کشا کے واسطے، کربلائے وبائیں کرونا رب شہید کربلا کے واسطے. یا رب مصطفیٰ بدفعل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بدفعل اصحاب مصطفیٰ، بدفعل اہل بیت مصطفیٰ، ہماری یہ آج کی عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول و منظور فرما. دور و نزدیک سے جتنے بھی عاشقان رسول اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد میں آئے، سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس محفل میلاد کی برکتیں اس پورے خاندان کو، پوری گلی محلے کو، پورے شہر کو عطا فرما. عالم اسلام ملک پاکستان کی ہر دم خیر فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت جہاں کہیں جس کسی مرض میں پریشانی میں مبتلا ہے، سب پر رحمت کی نگاہ فرما. حاضرین محفل میلاد کے دل میں جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں، یا اللہ سب کی محفل میلاد کی برکت سے آرزویں تمنائیں پوری فرما. بانی محفل شیخ محمد مقصود صاحب کو مزید برکتیں عطا فرما. ان کے کاروبار میں، عشق رسول میں، ایمان اور عقیدے میں مزید برکتیں عطا فرما. ان کے خاندان پر، ان کے گھر پر، دکان و مکان پر خاص رحمت نازل فرما. صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب کے علم و عمل میں، عشق رسول میں، تقوی و پرہیزگاری میں برکتیں عطا فرما. قاری موتی اللہ رفیقی صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. بزم ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آباد و شاد فرما. ان کے جملہ اراکین اور عہدے داران کو سب کو شاد و آباد فرما. شیخ مقصود صاحب کی محفل میں ان کے جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے اس محفل میں آئے، سب کی مرادیں پوری فرما. اس پوری گلی محلے کی خیر فرما. جو نہیں مانگ سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کی برکت سے سب کو بن مانگے عطا فرما.
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہ سامنے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام حضرات لائنیں بنا لیں، لنگر شریف جلد آپ کے پاس سامنے آ جائے گا.